بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج سے مقصد کا آغاز کریں گے۔ مفرد کی تعریف، جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ وہ لفظ ہے وضع لمعنی مفردین، جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ نحمیر کی عبارت ہے۔ مفرد لفظی باشد تنہا، مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو کی دلالت کند بر یک معنی، جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ وہاں را کلمہ گویند، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اوپر کافیہ ابن حاجب کی عبارت ہے، اور اس کے علاوہ جو نحو کی کتابیں متون ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے مفرد کی یہ تعریف کی ہے: کلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ مفرد جس کلمہ کہتے ہیں، کلمہ وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے۔ یہ تعریف ہے مفصل کی، علامہ زمخشری رحمہ اللہ کی۔ الکلمۃ ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی مفرد۔ کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے جو مفرد معنی پر دلالت کرے، اور یہ تعریف ہے ابن حجب کی۔ کلمہ ایسا لفظ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب بات یہ سمجھانی ہے کہ ہم جو مفرد کی تعریف کرتے ہیں، شروحات میں جو لکھی ہوئی ہے یا نحمیر میں ہے، وہ تعریف اور ہے، اور جو اجراء ہم کرتے ہیں اس میں مفرد اور ہے۔ ان دونوں میں ذرا فرق ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا فرق بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن حجب کی تعریف میں دو خرابی ہے، دو کمزوری ہے۔ صاحب مفصل کی تعریف میں ایک خوبی ہے اور ایک کمزوری ہے۔ وہ اس طرح کہ علم نحو کا مقصد، علم نحو کی غرض لفظ پر لفظی احکام جاری کرنے ہیں، کہ یہ لفظ معرب ہے یا مبنی ہے، اس کا اعراب لفظی ہے، اس کا اعراب تقدیری ہے، اس کا اعراب حرکتی ہے، اس کا اعراب حرفی ہے۔ اب جہاں ایک اعراب آئے گا اس کو لفظ مفرد کہیں گے، اور جہاں دو اعراب آئیں گے اس کو لفظ مرکب کہیں گے۔ اب جیسے معنی کا اعتبار نہیں ہے، ایک اعراب ہو تو لفظ مفرد ہے اگرچہ معنی دو ہوں، اور دو اعراب ہو وہ لفظ مرکب ہے اگرچہ معنی ایک ہو۔ اب اس کی مثال علامہ جامی رحمہ اللہ یہ دیتے ہیں کہ الرجل قائمۃ اور بصری، یہ مفردات ہیں، اور ہمارے اجرا میں بھی جو ہم بچوں کو اجرا کراتے ہیں ان کو مفرد کہیں گے، کیونکہ اعراب ایک ہے اگرچہ معنی دو ہیں۔ الرجل میں تعین پر دلالت کرتا ہے، تعریف پر دلالت کرتا ہے، رجل ذات پر۔ قائمۃ، قائم ذات پر دلالت کرتا ہے، من له القیام، اور تانیث پر دلالت کرتی ہے۔ بصری میں یہ بصرہ کا لفظ یہ ذات پر دلالت کرتا ہے اور یا نسبت پر دلالت کرتی ہے۔ معنی دو ہو گئے، لیکن چونکہ اعراب ایک ہے، شدت اتصال کی وجہ سے کلمہ ایک بنا، اعراب ایک ہے، تو اس کو مفرد کہیں گے، اور اجرا میں بھی ان نئی الفاظ کو ہم مفردات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور رہا لفظ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ الفاظ ان کے اعراب دو ہیں۔ عبد کا اعراب الگ ہے، مضاف ہے، اور لفظ جلالہ کا اعراب الگ ہے، وہ مضاف الیہ مجرور ہے۔ عبد الرحمن بھی اسی طرح ہے، عبد الرحیم بھی، یہ ایک مضاف ہے، دوسرا مضاف الیہ ہے۔ یہ جب علم بن جاتے ہیں، کسی کے نام بن جاتے ہیں، تو معنی ایک ہے ان کے۔ عبد کا معنی یہ نہیں ہے کہ عبد بندہ الگ ہے اور لفظ اللہ، عبد کی دلالت بندے پر ہے اور اللہ کی دلالت اللہ پاک کی ذات پر ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بندے کا نام بن گیا، وہی آدمی مراد ہے اس سے۔ تو عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم وغیرہ کے معنی ایک ہیں، اعراب دو ہیں، تو اگرچہ معنی ایک ہیں، دو اعراب ہونے کی وجہ سے یہ مرکب ہیں نحو کی اصطلاح میں۔ اور الرجل قائمۃ اور بصری، ان کے معنی اگرچہ دو ہیں، لیکن اعراب چونکہ ایک ہے، تو ایک اعراب ہونے کی وجہ سے نحو کی اصطلاح میں اس کو مفرد کہا جاتا ہے۔ لیکن علامہ ابن حجب کی تعریف میں ایک کمزوری تو یہ ہے کہ لفظ عبداللہ جو مرکب ہے، اس کو مفرد کی تعریف میں داخل کیا گیا۔ وہ اس طرح کہ الکلمۃ لفظ، کلمہ لفظ ہے، لفظ کو مطلق کہا، اس کے ساتھ افراد اور وحدت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب مطلق کہا تو اس میں عبداللہ بھی داخل ہے، الرجل بھی داخل ہے، قائمۃ بھی داخل ہے، بصرین بھی داخل ہے۔ وضع لمعنی مفردن، جو وضع کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے، ایک معنی کے لیے وضع ہو، اس سے قائمۃ، بصری اور الرجل جس کے معنی دو ہیں وہ خارج ہو گئے کلمے کی تعریف سے، مفرد کی تعریف سے۔ تو
کرنا یہ چاہے تھا کہ لفظ عبداللہ کو خارج کرتے، الرجل اور قائمتن اور بصریٌ ضاربتن ساجدتن وغیرہ الفاظ کو داخل کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے لفظ کو مطلق ذکر کر کے عبداللہ، عبدالرحمن وغیرہ جو مرکبات ہیں معنی ان کے ایک ہیں، ان کو مفرد کی تعریف میں داخل کر دیا، اور معنی کے ساتھ مفردین کی قید لگا کر کے الرجل قائمتن بصریٌ وغیرہ الفاظ جو کہ ہیں مفردات، ان کو مرکب کی تعریف سے خارج کر دیا۔ یہ ایک کمزوری ہے اور یہ دوسری کمزوری ہے۔ علامہ صاحب مفصل رحمہ اللہ کی تعریف الکلمۃ ہی اللفظۃ فرماتے ہیں کہ یہ ایک خوبی ہے کہ اللفظۃ کے ساتھ وحدت کی لا کر عبد الرحمن، عبد الرحیم، مثل عبداللہ وغیرہ الفاظ کو جو مرکبات ہیں، دو لفظ ہیں، دو اعراب ہیں، ان کو خارج کر دیا، یہ تو خوبی ہے۔ آگے الدالۃ علی معنی مفرد، معنی کے ساتھ پھر مفرد کی قید لگا کر کے الرجل قائمتن اور بصرین جو کہ نحو کی اصطلاح میں ان کو مفردات کہا جاتا ہے، ان کے معنی ایک ہیں، اعراب معنی اگرچہ دو ہیں، اعراب ایک ہیں، وہ مفردات ہیں، ان کو بھی خارج کر دیا مفردین کی قید سے۔ فرماتے ہیں اگر علامہ زمخشری رحمہ اللہ معنی کے ساتھ مفردین کی قید نہ لگاتے تو پھر یہ بات بہتر بن جاتی کہ اس تعریف میں عبداللہ وغیرہ جو مرکبات ہیں وہ بھی خارج ہو جاتے اللفظ کی تھا کی وجہ سے، اور معنی کے ساتھ مفردین کی قید نہ لانے کی وجہ سے الرجل قائمتن اور بصرین جن کے معنی دو ہیں اور ہیں مفردات، وہ مفرد کی تعریف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور علامہ فرماتے ہیں کہ جامع تعریف اور صحیح تعریف یہ ہے کہ یہ کہا جائے الکلمۃ ہی اللفظۃ، لفظ کے ساتھ وحدت لائن، الدالۃ علی معنی، الکلمۃ ہی اللفظۃ الدالۃ علی معنی، کلمہ وہ مفرد لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہے معنی پر، بس معنی کو مطلق چھوڑے اور لفظ پر تائے وحدت لگا دے تو عبداللہ وغیرہ بھی اس لفظ کی قید سے مفرد کی تعریف سے خارج ہو گئے جو کہ مرکبات غیر کلامیہ ہیں، اور معنی کو مطلق چھوڑ کے الرجل قائمتن اور بصریٌ ضاربتن ساجدتن ساجدان ضاربان وغیرہ جو کہ مفردات ہیں معنی ان کے ایک ہیں، اور وہ بھی اس مفرد کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے۔ میر سے شریف کی تعریف نحو میر میں مفرد لفظی باشد تنہا، یہ مفرد یہ بالکل مفصل کی تعریف کا ترجمہ سمجھے آپ۔ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے، اللفظۃ کہ جو دلالت کرے بر یک معنی، ایک معنی پر معنی مفرد، یہ اور مفصل کی تعریف ہے۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھو ہم نحو میر پڑھاتے ہیں اور نحو میر میں ہم تعریفات مفرد کی تعریف یہی کرتے ہیں، ترجمہ بھی یہ کرتے ہیں کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ شرحاء جو نحو میر کی لکھی گئی ہیں ان کے اندر بھی یہی تعبیر ہے کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کرے۔ ادھر جب ہم اجراء میں اور ترکیب میں آ جاتے ہیں تو الرجل کی طرح لفظ ہے، ضاربتن قائمتن کا لفظ ہے، بصری مکی مدنی کے الفاظ ہیں جن کے معنی دو ہیں، لیکن شدت اتصال کی وجہ سے دو کلمے ایک بن کر ایک ہی اعراب لیتے ہیں تو ان کو ہم پھر مفردات کہتے ہیں۔ تو یا تو تعریف تبدیل کرنی چاہیے اور یا اس اجراء اور ترکیب میں تبدیلی کرنی چاہیے، لیکن اجراء اور ترکیب میں چونکہ تمام اعرابات میں الرجل اور قائمتن اور بصرین کو مفرد کے فہرست میں داخل کیا ہے، اور عبداللہ، عبدالرحمن یہ مرکب اضافی جو ہیں، جو مرکب غیر کلامی کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کو مرکبات میں شامل کیا ہے، تو ان مفردات کو ہم مرکب نہیں بنا سکتے ہیں، ان مرکبات کو مفرد نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو تعریف کے اندر ہم یہ ایک قید جب ختم کر دیں تو پھر معنی بھی صحیح بنے گی اور ترکیب بھی صحیح بنے گی کہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو دلالت کرے معنی پر۔ جیسے علامہ جامی رحمہ اللہ نے یہ دو تعریفیں ذکر کی ہے شرح جامی میں، اور آخر میں یہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ اس طرح تعریف کرنی چاہیے کہ مفرد کے ساتھ لفظ کے ساتھ تو تائے وحدت ہو اور معنی کے ساتھ افراد کی قید نہ ہو۔ الکلمۃ ہی اللفظۃ، کلمہ وہ مفرد لفظ ہے، الدالۃ علی معنی جو دلالت کرے معنی پر۔ اب عبداللہ وغیرہ جو مرکب ہیں، جو دو اعراب والے ہیں، وہ خارج ہو گئے،
اور الرجل قائمۃ بسریم وغیرہ جو معنی دو رکھتے ہیں اعراب ایک رکھتے ہیں، یہ الفاظ یہ معنی کو مفرد چھوڑنے کے مطلق چھوڑنے کی وجہ سے وہ مفرد کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے، تو مفرد کی تعریف جامع بھی ہو گئی اور معنی بھی ہو گئی. یہ ہے تعریف. تو مفرد کی تعریف یہ کرنی چاہیے کہ کلمہ مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو دلالت کرے معنی پر. مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو دلالت کرے معنی پر. معنی مفرد یا ایک معنی پر یہ لفظ ہٹا دیا جائے. پھر مفرد کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ 3 قسم پر ہے: اسم، فعل، حرف. ان میں سے ہر ایک کی تعریف انشاءاللہ کل آئے گی. اور مفرد 4 چیزوں کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے نحو کی اصطلاح میں. کبھی تو مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے یہاں ہے کہ پہلے مفرد کی تعریف کرتے ہیں مصنف، بعد میں مرکب کی تعریف کر رہے ہیں، یہ مرکب کے مقابلے میں ہے. اور کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے تثنیہ کے یہ اعراب کے پاس میں کہ مفرد منصرف سے جاری مجرى منصرف سے کا اعراب یہ ہے اور تثنیہ کا اعراب یہ ہے. اور کبھی مفرد مضاف شے مضاف کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے منادا اور لا نفی جنس کے اسم کے پاس میں کہ جب منادا مضاف یا شے منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی بر ضمہ ہوگا، بر رفع ہوگا. منادا مضاف شے مضاف ہوگا تو منصوب ہوگا. اسی طرح لا نفی جنس کے پاس میں نکرہ مفرد ہو گیا تو غیر مقرر تو مبنی اور فتح ہوگا، اور اگر مضاف یا شے مضاف ہو گیا تو وہ منصوب ہوگا. یہ اس کے مقابلے میں ہے، مضاف شے مضاف کے مقابلے میں. اور کبھی مفرد جملہ کے مقابلے میں آتا ہے، جملہ جو مرکب تام ہے. تو مفرد کبھی مرکب کے مقابلے میں وہ یہاں ہے، کبھی تثنیہ جمع کے مقابلے میں، تثنیہ جمع کے مقابلے میں وہ اعراب کے پاس میں ہے. کبھی مضاف شے مضاف کے مقابلے میں وہ منادا اور لا نفی جنس کے اسم کے پاس میں آئے گا، اور کبھی جملہ کے مقابلے میں آتا ہے.